السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 31 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 32 سے سٹارٹ کریں گے اور 35 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ ٹرانسلیشن۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل، اسی وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ بے شک جو بھی قتل کرے گا کسی جان کو بغیر کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا کوئی فساد کرے گا زمین میں، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا کہ قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو، ومن احیاہا، اور جو کوئی اس کو زندگی بخشے گا، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے زندگی بخشی تمام لوگوں کو یا تمام انسانیت کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بتا تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک اکثر ان میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بے شک بدلہ ہے ان لوگوں کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی، أَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا وصولی چڑھا دیے جائیں، او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، او ينفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ جو توبہ کرنے پہلے اس سے کہ آپ ان پر قدرت پائیں۔ فاعلموا، تو جان رکھو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تفسیر۔ جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھ چکے کہ قابیل نے کیسے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور یہ قتل زمین میں سب سے پہلا قتل تھا۔ اور ادھر یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو آگاہی دینا کہ تم لوگ قتل پہ اتنے دلیر ہو، تمہیں قتل کرنا کوئی بڑا کام نہیں لگتا، تو سنو، یہ سب سے پہلا قتل جو تھا وہ قابیل نے کیا تھا، تو اس کا یہ اب جرم ہے کہ سب سے پہلی ایجاد قابیل نے کی تھی۔ اب دنیا پہ جتنے بھی قیامت تک کے لیے ناحق قتل ہوں گے، ان سب کے قتل کا ایک حصہ
قابیل کو بھی جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ بات لکھ دی تھی کہ جو بھی قتل کرے گا کسی جان کو بغیر کسی قصاص کے، یعنی کہ قتل کے بدلے قتل اگر کیا جائے وہ تو جائز ہے، لیکن بغیر کسی قصاص کے ناحق قتل کرے گا یا کوئی زمین میں فساد کرے گا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا خون بہایا یا تمام انسانیت کا قتل کیا۔ ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہ چیز بنی اسرائیل پہ لکھی گئی تھی یا کہ اس کے بعد بھی کوئی قاعدہ کلیہ ہے؟ تو اگرچہ یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو قاعدہ کلیہ ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ اس میں سلیمان بن علی بن ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن بصری سے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا تھا تو کیا یہ صرف خاص طور پہ بنی اسرائیل کے لیے تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں ہیں۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ قاعدہ کلیہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے، صرف ان کے لیے خاص نہیں تھا۔ تو ادھر مزید ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے قتل پہ پوری انسانیت کو قتل کا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جب ایک انسان کسی کا خون بہا لیتا ہے، کسی کا ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے اندر پھر انسانیت کا جو احترام ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، گویا کہ وہ پوری انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے، اور گویا کہ اس نے اس جرم کو رواج دیا، اس جرم کی تشہیر کی، جس پہ دوسرے لوگ بھی دلیر ہو کر یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ عموماً بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ایک جرم ہوتا ہے تو دوسرے انسان اس کو دیکھ کر اپنے لیے آسان سمجھنے لگتے ہیں کہ اب یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، اگر ایک نے جرم کیا ہے تو اس کا کیا گیا ہے یا اس کو کسی نے کیا کہہ لیا ہے تو ہم بھی گویا کہ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مزید کیا فرمایا، من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو زندگی بخشی۔ اب اس میں دکھنے کو تو ایک انسان کو زندگی بخشی گئی ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جو معاشرے کا سکون ہے وہ امن و امان قائم ہوگا، اس سے تمام انسانیت جو ہے وہ امن کے گہوارے میں آ جائے گی اور ماحول جو ہے وہ پرسکون ہوگا اور انسانیت سکون سے جی سکے گی۔ اور اس میں پھر یاد رہے کہ جو ناحق خون ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی حق پہ کسی کو قتل کرتا ہے جو کہ اسلام کے قوانین کے مطابق ہے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ جو اللہ کی حدود اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، اس پہ عمل کرنا، اس کو قائم کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا عدل ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی ایک حد کو قائم کرتا ہے جو اللہ کی حدود میں سے ہے تو دنیا پہ اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ جتنی 40 دن کی بارش سے زمین پہ فراوانی ہوتی ہے۔ بارش کے نازل ہونے سے زمین پہ برکات ہوتی ہیں، جو کھیت ہوتے ہیں وہ لہلہاتے ہیں۔ ایک حد قائم کرنے سے اتنا امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے زمین پہ۔ اسی لیے آپ لوگوں نے جیسا سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں زندگانی ہے۔ حالانکہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو لگتا یوں ہے کہ ایک قتل ہوا تو اس کے بدلے میں دوسرے کو بھی قتل کر دیا گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان قتل کا بدلہ دلائے گا تو یقیناً دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت ہوگی اور پھر مزید جو قتل کی شرح ہے وہ کم ہوگی، دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت ہوگی، اس سے جرم کی روک تھام ہوگی۔ مزید باقی لوگ جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ اگر ہم نے کچھ ایسا کیا تو ہمیں بھی اس پہ بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ تو آپ لوگوں کا اس پہ ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کس کس طریقے سے ہم دوسروں کی جان بچا سکتے ہیں، کس طرح ہم دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں۔ کم از کم آپ لوگوں نے 5-6 طریقے بتانے ہیں، بہت ہی آسان ہیں اور روزمرہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم دوسروں کی زندگی بچا سکتے ہیں، دوسروں کو نئی زندگی دے سکتے ہیں۔ اور اس پہ ہمیں گویا کہ حکم بھی دیا جا رہا ہے، جس طرح کہ پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے مگر ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک لو، یہی اس کی
ظالم کی ان کی مدد کرنا ہے۔ اور پھر مزید نہ حق قتل کا جرم آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی، اس کا ابدی ٹھکانہ جہنمی ہے اور اس کو بہت سخت سزا دی جائے گی جہنم میں۔ اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ اے لوگوں، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ جیسا کہ ایک اور حدیث کے مطابق مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان جو ہے بہت قیمتی ہے، اور اسپیشلی پھر مسلمان کی جو جان ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ پھر مزید کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنے والا خود مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج نہ حق کے قتل کتنا زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حرج بہت ہوگا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل، یعنی کہ بہت زیادہ قتل ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کا قتل کرنے سے ذرا بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اور اس میں اگر پس پشت دیکھا جائے تو خرابی کہاں ہے؟ یوں لگتا ہے کہ غیر مسلم کی ایک سازش ہے کہ آج بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل گیمز ہیں وہ تھما دی گئی ہیں اور بچے کھیل ہی کھیل میں قتل کرنا آسانی سے سیکھ جاتے ہیں، اور بچوں کو یہ بہت آسانی سے بغیر سوچے سمجھے یہ چیز سکھا دی گئی ہے، اور بعض اوقات نیو جنریشن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسے دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں اور بعد میں پشیمان ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ سب کچھ لاشعوری طور پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گیمز کھیل کھیل کے اتنے وہ اس بات پہ پختہ ہو گئے ہیں، اتنا ان کو سکھا دیا گیا ہے، ان کے اندر یہ شعور بیدار ہی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اور پھر مزید یہاں تک کہ بعض اوقات گیم ہار جانے پہ دوسرا مخالف پرسن ہوتا ہے وہاں تک پہنچ کر اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ کام بھی بہت آسانی سے کیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی کرنے والے کو مشقت پیش نہیں آتی، کیونکہ گیم کے اندر اس بندے کو ایسا عادی بنا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے۔ تو اس پہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو اس سے منع کیا جائے۔ عموماً مائیں کیا کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچے کچھ غلط نہیں کر رہے، بس کارٹون ہی کھیلتے ہیں یا پھر موبائل گیم وغیرہ ہی کھیلتے ہیں، اور کچھ ایسا نہیں، بچے غلط نہیں دیکھتے یا غلط نہیں کرتے۔ تو یاد رہے کہ یہ بھی ایک طرح سے خفیہ سازش ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے، نوجوان نسل کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے بچے آج قرآن سے دور ہیں، اپنے مقصد سے دور ہیں، اور یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے ذریعے ہی ایسا کیا گیا کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے۔ یہ ایک غیر مسلم کی پالیسی ہے، ان کی ایک سازش ہے کہ جب مسلمان قرآن سے دور ہوں گے تو یقیناً پھر وہ پستی کی طرف جائیں گے اور پھر وہ یقیناً مغلوب ہوں گے۔ تو اس میں ہم ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں کو اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کارنامے سنائیں اور ان کے جو جرنیل صحابہ کرام تھے ان کے واقعات سنائیں، تاکہ بچوں کے اندر جہاد کی طرف پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جہاد سے تو بھاگیں لیکن جو قتل کرنے کا ان کے اندر ہنر ہے وہ پختہ ہوتا جائے بنی اسرائیل کی طرح۔ یہ واقعات پڑھ کر اور معاشرے کا جائزہ لے کر یوں لگ رہا ہے جیسے بنی اسرائیل کی جو روش تھی وہی پلٹتی نظر آ رہی ہے۔ تو پھر یاد رہے کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بس یوں ہی ہے کہ آج ہمارے جو عیب ہیں ان پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے، ہمارے عیب ڈھانپ دیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جن کے اندر ہمارا یعنی کہ ذکر ہوتا یا ہماری خامیاں بیان کی جاتی، جس طرح بنی اسرائیل کی ہماری کتاب میں خامیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم پلٹ آئیں اور غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت یہود کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق ہمارے رسول ان کے پاس آ چکے تھے روشن دلائل لے کر، لیکن ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، کہ اس کے بعد بھی ان میں سے بہت زیادہ لوگ حد سے بڑے جا رہے ہیں کہ اپنے پاس روشن دلائل آنے کے باوجود، اس کے پہچاننے کے باوجود، حق کو دیکھ لیا، پہچان لیا، پھر بھی زمین میں حد سے بڑے جا رہے تھے، حدوں کو کراس کر رہے تھے۔ اور ادھر روشن دلائل سے مراد جو انبیاء کے معجزات تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور مزید انبیاء کے نبوت کی جو تصدیق ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس ایسے روشن دلائل آتے رہے کہ جن سے ان کی تصدیق
ثابت ہوتی تھی، جیسا کہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضہ اور اس کے علاوہ جو عصا تھا وہ بہت بڑے معجزے تھے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو اور بھی بہت سارے معجزات دکھائے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے ماننا نہ اور بار بار تکذیب ہی کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بڑے معجزات تھے، اور سب سے بڑا معجزہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بذات خود بن باپ کے پیدا ہونا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح ہر نبی، ہر پیغمبر اپنے اپنے وقت میں معجزات دکھاتے رہے، لیکن جن لوگوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نہ ان کو تسلیم کیا اور نہ ان کی تصدیق کی۔ تو اسی بات کی یاد دہانی اللہ رب العزت ادھر فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے نہ ماننا انکار کر دیا، بلکہ اس کے بدلے میں زمین میں فسادات کرتے رہے، حدوں کو کراس کرتے رہے۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے، تو آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، کوئی نیکی کا ایسا کام کرنا ہے کہ جو رہتی دنیا تک چلتا رہے، چراغ سے چراغ روشن ہوتا جائے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی ہوم ورک دیا گیا کہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم کس طرح انسانیت کو زندگی بخش سکتے ہیں۔ تو اس میں سے آپ نے اپنے لیے کیا چوائس کی کہ کس طرح آپ دوسروں کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ آپ نے اس میں سے ضرور کسی بات پہ عمل کرنا ہے اور بتانا بھی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، یا اس طرح سوچا ہے کہ ہم دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم آیہ مبارکہ ہے اور اس پہ لازمی عمل ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا پچھلے لیسن میں ایک سوال تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے مرنے سے پہلے ارض مقدس دکھائی جائے، تو آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا وہ خواب میں دکھائی گئی تھی یا کہ پھر حقیقتاً دکھائی گئی تھی۔ تو یہ خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں حقیقت میں یہ دکھایا گیا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ ارض مقدس کے قریب کر دیا گیا تھا، اور یہ بخاری اور مسلم میں بھی واقعات ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے محدثین اپنے اپنے کتب احادیث میں اس واقعہ کو انہوں نے نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے، اور شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں، سورۃ البقرہ میں بھی آپ کو یہ واقعہ بتایا گیا تھا۔ اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں اس جگہ پہ موجود ہوتا تو تمہیں وہ سرخ ٹیلہ میں دکھاتا، کہ شاید کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے قریب ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ خیر، یہ واقعہ آپ خود بھی ریسرچ کر کے اس کا ضرور مطالعہ کیجئے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔